اعوذ باللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعله شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ احزاب میں ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے، یعنی وعدہ ایک طرفہ نہیں ہے، یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے یہ روحیں، یہ وجود کتنے پر برکت ہوں گے کہ اللہ ان سے وعدہ کرے۔ ہمارے ریان شاہ صاحب خداوند متعال، فرحان شاہ صاحب معاف کیجیے گا، فرحان شاہ صاحب خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دوستان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بات ہوئی کہ آقا کس موضوع پہ گفتگو فرمائیں گے، تو بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری انجمن کا نام وفاداران عباس ہے، تو میں نے کہا جب بات کربلا والوں کی ہو تو کیوں نہ سرزمین کربلا پہ عہد و وفا کی بات بیان کیا جائے کہ یہ سرزمین کیسی سرزمین ہے جہاں پر عہد کی وفا کی جا رہی ہے۔ عہد کرنے والوں نے عہد کیا اور اس کو کس کمال کے ساتھ وفا کیا کہ پروردگار عالم سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ یہ درمیان میں جملہ آنا تھا مگر آپ کو پتا ہے ماحول، طبیعت، مزاج، قلبی رجحان کبھی کبھی تقریر کی ترتیب کو بدل دیتا ہے، تقریر کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ ممکن ہے کوئی خمسے کی آخری مجلس میں جملہ آنا تھا مگر آپ کا رجحان بن گیا، ماحول بن گیا، قلبی رجحان بن گیا۔ ایک سوال چھوڑتا ہوں، آپ وفاداران عباس ہو، وفاداران خدا کیوں نہیں؟ آپ نے رکھا وفاداران عباس تو آپ وفاداران خدا بھی کہلوا سکتے تھے، مگر یہ خدائی نظام ہے۔ پروردگار عالم نے کہہ دیا تھا، پروردگار عالم نے کہہ دیا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر
ذکر کرو فذکرونی اذکرکم، میں تمہاری یاد منواؤں گا۔ ارے اب عباس سے وفا نہیں، اب یہ عباس سے وفا نہیں، جو جو عباس سے وفادار ہوگا خود بخود خدا سے وفادار۔ اب اگر تمہیں معلوم کرنا ہو کون کون معاشرے میں وفادار ہے، کون کون عہد کو پورا کر رہا ہے، تو دیکھو کون کربلا سے وفادار ہے۔ اب وفاؤں کا امتحان کربلا میں لیا جائے گا۔ ارے ہم اسے وفادار کہیں گے جو کربلا کے ساتھ سچا ہو، جسے کربلا ہضم نہ ہو۔ اغالی احمد جس سے کربلا ہضم نہ ہو، پتا چلا اس کے نسلوں میں وفا ہے ہی نہیں۔ ارے کربلا سے پیار وہ کرے گا جس کی نسل میں وفا ہو، جس نے عہد کو لیا ہوا ہو۔ جو عہد کو لے گا اسے کربلا اچھی لگے گی، جسے کربلا اچھی نہ لگے، کربلا والے اچھے نہ لگے۔ آپ نے دیکھا جنگ میں ایک فرد نے ہندا پر کالم لکھا۔ ہندا کون؟ جس نے حمزہ کا جگر چبایا۔ اب تم بتا رہے ہو وفا والے کون ہیں، بے وفا کون؟ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تم یزید رضی اللہ کہو، تمہارے یزید کو رضی اللہ کہنے سے توجہ فرحان، تمہارے رضی اللہ یزید کو رضی اللہ کہنے سے معیار رضی اللہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تمہارا یزید کو رضی اللہ کہنا، ہندا کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا بتا رہا ہے تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، ہندا وہی ہے جس نے حبشی کو لالچ دیا تھا، اب منبر کا تقدس ہے بتا نہیں سکتا۔ جو جسموں کی لالچ دے کر جناب حمزہ کو قتل کروائے، یہ دشمنی اہل بیت میں مال کی لالچ تو دیتے رہے، تلوار دکھاتے رہے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کی خواتین ارے دیکھا آپ نے جناب حمزہ کے لیے کس طریقے سے قتل کا اہتمام کیا گیا۔ اس نے حبشی غلام کو اپنے حسن و جمال میں گرفتار کیا۔ پتا چلا جب مال نہیں چلتا، تلوار نہیں چلتی، کبھی قطام دشمن علی، قاتل علی کو اپنے جسم کی لالچ دیتی ہے۔ دشمنی اہل بیت پر خواتین اس درجے نیچے چلی آئی، تم اس میں کالم لکھ رہے ہو، بتا رہے ہو میرا کس قبیل سے تعلق ہے، تمہارا بے وفاؤں کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا وفاداروں کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی لیے تم نام لے کر چھپتے پھرتے ہو، دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ کی قسم ہم نام لے کر سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں۔ مجھے جملہ کہہ
ہونے دیجئے۔ اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے، دنیا والوں نے ان کی طرف تیر پھینکے، تلواریں پھینکی، نیزے پھینکے، تیر و تبر پھینکے، مگر دامن اتنا پاک تھا کوئی انگلی اٹھا نہ سکا۔ تم کن کو مان رہے ہو، کن کی ثنا کر رہے ہو؟ ہندا پر کالم لکھ کے، اور ہمیشہ جنگ ہی اخبار کیوں، ہندا پر کالم لکھ کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ ارے اس میں تاریخ متفق ہے اس بات پر، یہی ہندا ہے جس نے حمزہ کو صرف قتل نہیں کروایا، دشمنی کا عالم دیکھیے۔ توجہ ہے؟ اب حضرت پریشان تو نہیں ہے، بات پہنچ رہی ہے نا؟ ہندا نے دشمنی کا عالم دیکھیے، جناب حمزہ شہید ہو گئے، یہ جناب حمزہ کی قبر پہ، جناب حمزہ کی لاشیں متحر پہ آئی، سینے کو چاک کیا، وجود اندر وجود سے چیزیں نکالی، اور یہاں تک کہ جناب حمزہ کے اعضاء کو نکال کر اس سے زیور بنائے، جناب حمزہ کا جگر چبایا۔ جناب زینب نے یہی کہا تھا، تمہارا ہم سے کیا مقایسہ، تمہاری دادی جگر چبانے والی، یہ جگر چبانے والے لوگ ہیں، ہم جگر دینے والے لوگ ہیں۔ تم اللہ سے وفا کر چکے ہو۔ اے کربلا والو فاذکرونی اذکرکم، تم نے میرا ذکر زندہ کیا ہے، اب دنیا میں جب بھی نام تمہارا لیا جائے یہ تمہارا نام نہیں میرا نام ہے، بلکہ میں اپنے نام کو قبول ہی نہ کروں، توجہ رکھیے گا، میں تمہارے علاوہ اپنے نام کو قبول ہی نہیں کروں گا جب تک تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، لینے والا جب تک میرا نام لے اور تمہارا نام نہ لے، یہ تو نام کی بات ہے، میں ان عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، ان نمازوں کو قبول نہیں کرتا جن نمازوں میں تمہارا ذکر نہ ہو۔ ارے جائیے سنی شیعہ سے پوچھئے، نماز میں صلوات کیوں پڑھتے ہو؟ صلوات نہ پڑھ کے تو نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ اسی لیے امام شافعی نے کہا تھا کہ جو نماز میں صلوات نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتا۔ من لم یصلی علیہ، تمہاری نماز کو اللہ نماز ہی نہیں سمجھتا جب تک تم اہل البیت پر درود نہ بھیجو۔ اللہ نے دین کو قبول کیا تو اہل بیت کے سائے میں۔ آئیے قرآن کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ من المؤمنین رجال، ترجمہ سماعت فرمائیے گا، بالیدہ سماعتیں ہیں، مقدمہ نہیں رکھا میں نے، تمہید نہیں رکھی میں نے، فرمان بھائی نے کہا ڈائریکٹ موضوع پہ آئیے گا تو ہم نے وفا سے موضوع کو شروع کیا ہے۔ جی بیان ہوگا کہ وفاداری کسے کہتے ہیں، عہد کسے کہتے ہیں، اور جو عہد کو پورا کرتے ہیں وہ کس مرحلے تک پورا کرتے ہیں، اور کب جا کر انہیں وفاداری کا تمغہ ملتا ہے۔ آسانی سے تو وفاداری کا تمغہ نہیں ملتا، ایک دفعہ نعرہ لگانے سے تو وفاداری کا تمغہ نہیں ملتا، ایک دفعہ نام لے کر وفاداری کا تمغہ نہیں ملتا، یہاں پر تختہ دار پہ چڑھ کے زبان کٹوا کر کوئی میسم بنے تو وفادار کہلائے، کوئی عباس بنے تو وفادار کہلائے، کوئی سلمان بنے تو وفادار کہلائے۔ قرآن سورہ احزاب، من المؤمنین رجال، اللہ کہہ رہا ہے مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مردوں میں سے کچھ مومن، آپ حضرات خاموش ہیں، مومنوں میں سے کچھ مرد، یعنی سب مومن مرد نہیں ہیں۔ جب سب مومنوں میں مرد نہیں ہے تو منافق میں تو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ من
المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے، آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ بعد میں ہم آگے بڑھیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پروردگار ان مومنوں کو مرد کیوں کہہ رہا ہے؟ ان کی مردانگی کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ ان کے مرد ہونے کو بیان کیوں کر رہا ہے؟ کہاں بیان اس لیے کر رہا ہوں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اس لیے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا، انہوں نے اللہ سے عہد کیا، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے اسے مرد کہتے ہیں۔ اچھا عہد کیا ہے؟ عین، عین دو چشمی ہا ہے، حلوے والی نہیں، دو چشمی ہا اور دال، عہد، یہ الف ہے دال نہیں، عہد نہیں، عہد ایک کو کہتے ہیں، قل ہو واللہ احد، وہ والا احد نہیں، یہ عین دو چشمی ہا دال، عہد۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ مرد انہیں کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کیا، صرف مرد نہیں کہہ رہا، توجہ فرمائیے گا، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ صرف مرد نہیں بلکہ وہ صدیق بھی ہے۔ صدقوا صدیق سے، صادق سے، صدقوا ما عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کیا۔ پتہ چلا ہر کوئی صدیق نہیں بنتا، صدیق وہ کہلاتا ہے جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے، جو جا کے واپس آ جائے، جو جا کے واپس آ جائے اسے صدیق نہیں کہتے، صدیق اسے کہتے ہیں جائے اپنی جان قربان کرے واپس نہ آئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کر دیا ہے، وہ منزل شہادت پر پہنچ گئے۔ پتہ چلا جو مرد ہوتا ہے وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، مرد صدیق شہید۔ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اور جو جام شہادت نوش نہ کر چکے وہ انتظار میں ہوتے ہیں، یعنی مردوں کی علامت انتظار کرنا ہے، نہ مردوں کا کام انتظار نہیں ہے، انتظار مردوں کا کام ہے۔ قبیلہ انتظار سے تعلق وہ رکھے جو مرد ہو۔ بھائی انتظار میں بنیادی شرط ہے ثابت قدمی، جو ثابت قدم ہو وہی انتظار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساروں کو کہا ہوگا بھائی تم یہاں پر رکنا میں آتا ہوں، اگر ہوگا مرد تو انتظار کرے گا، ثابت قدم رہے گا، اور اگر چلا جائے ثابت قدم نہیں رہا تو آپ کہو گے یہ مرد نہیں ہے۔ جو دنیاوی معاملات میں ثابت قدم نہ رہ کر مرد نہ کہلائے، دین کے معاملے میں ثابت قدم نہ رہے تو وہ مرد کیسا؟ اسی لیے رسول نے کہا کل علم اس کو دوں گا، اسی لیے رسول نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ بس جو مرد ہوگا تو ثابت قدم ہوگا نا، رسول نے نشانیاں بتائی، نہیں مرد کا مطلب یہ ہے کرارن، جو کرار ہو۔ پتا چلا مرد کی علامت یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، جو ثابت قدم نہ رہے اسے مرد نہیں کہتے، وہ نہ مرد ہوتا ہے۔ من المؤمنین رجال
صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، وہ انتظار کرتا ہے، وہ منتظر ہوتا ہے۔ کتنا انتظار کرتا ہے، تھک جاتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے، راہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے، جو زندہ ہیں وہ تھک ہار کے اپنے راستے بدل دیتا ہے۔ کہا اللہ اس کو مرد ہی نہیں کہتا، جو تھک ہار کے راستہ چھوڑ دے۔ وما بدلو تبدیلا، زمانہ بدل جاتا ہے، یہ وہی کے وہی ہو رہتے ہیں۔ زمانہ ساتھ دے تو دے، زمانہ ساتھ نہ دے تو نہ دے، یہ راستہ نہیں بدلتے، یہ ہواؤں کے رخ پر نہیں مڑتے۔ جملہ کہوں یہ ابن الوقت نہیں ہوتے، یہ ابن الوقت نہیں ہوتے۔ وقت دیکھ کر فلاں کی حکومت آ رہی ہے، فلاں کا زمانہ آ رہا ہے، کچھ بھی ہو اس کا زمانہ فقط حسین کا زمانہ ہے، اس کے دل میں فقط عباس کا علم لہراتا ہے، یہ سارے علموں کو اتار دے گا۔ غیرت مومن تو دیکھو، کبھی سیاسی جھنڈے کو علم نہیں کہتا، یہ ہماری غیرت ہے۔ کہاں عباس کا علم، کہاں وہ جھنڈا؟ ارے یہ تہذیب ازاں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم ایرے گیرے نتھو خیرے کی نشانی کو علم نہیں کہتے۔ کبھی لگتا ہے کبھی اتر جاتا ہے، یہ مقید علاقوں میں ہوتا ہے، جو نشانی علاقوں میں مقید نہ ہو وہ عباس کی نشانی ہے، کوئی ملک روکتا نہیں ہے، جو ہر سرحد میں لگے وہ عباس کا علم کہلاتا ہے۔ قید نہیں ہے سرحدوں کی، حسین کے مکتب اور مذہب اور تہذیب میں سرحد کی قید نہیں ہے۔ جہاں سرحدوں کی قید آ جائے وہ زمانے والے ہوتے ہیں جو زمانوں پر حکومت کرے۔ پلٹتے ہیں آیت کی طرف، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں۔ اچھا لفظ مومن استعمال کیا، پروردگار عالم نے بتایا اس مومن سے مراد صرف جنسی مرد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضرات تو اس حضرات میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ قرآن نے جہاں جہاں یہ کہا یا ایھا الذین آمنو، تو یہ مت سمجھو اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر کے مجھے کہا ہے۔ اللہ کے ہاں معیار بدن نہیں ہے، معیار قالب نہیں ہے، معیار روح ہے۔ کیا پتا قالب مردانہ ہو روح زنانہ ہو، کیا پتا قالب زنانہ ہو روح مردانہ ہو۔ اسی لیے کہنے والے نے یہ جملہ کہا علی کی بیٹی کے لیے، یہ علی کی بیٹی ظاہراً خاتون ہے، میرا سلام ہو اس خاتون پر جس سے مردوں نے جوان مردانگی سیکھی۔ ارے کالبوں کی طرف مت جانا، کالب
قالبوں کی طرف مت جانا، یہ دیکھنا کہ قالب میں روح کیسی ہے۔ آپ کہ مولانا اپنی باتیں تو نہیں کر رہے، بھائی میں اپنی باتیں کہاں سے کروں گا؟ نہج البلاغہ پڑھیے، مولا کیا کہتے ہیں؟ یا اشباح الرجال ولا رجال، جو مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں ان کے پلے بات پڑ رہی ہے یا نہیں۔ مولا یہ کہہ رہے ہیں اے مردوں جیسی صورتیں رکھنے والے نامردوں، رکھنے والے نامردوں، مولا کیا مونچھیں رکھنے والے بھی نامرد ہوتے ہیں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں؟ رسول نے خیبر میں بتا دیا تھا، رسول نے خیبر میں بتا دیا تھا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا، توجہ، اب سمجھ میں آیا علم کس کی نشانی ہے، علم کس کے ورثے میں آتا ہے؟ ارے علم وہ اٹھائے جو مرد ہے، علم نام مردوں کا مقدر نہیں، کل بھی تمہارے نصیب میں نہیں تھا، آج بھی نصیب میں نہیں ہے، نہ اٹھاؤ، اللہ نے کہہ دیا یہ نامرد ہیں۔ وفاداروں کی نشانی ہے۔ تم نے کبھی دیکھا جب اکھاڑے میں لڑنے والا اترتا ہے تو اکھاڑے کو چومتا ہے؟ پوچھو چومتے کیوں ہو؟ بدعت کر رہے ہو۔ ایسا ہی ہے نا، کشتی کبڈی کھیلنے والا اکھاڑے کو پہلے چومتا ہے، چوم کے واپس آ جائے، کا چومنے کا فائدہ نہیں ہے، لڑوں گا واپس نہیں آؤں گا، پتا چلا چومنے کی لاج وہ رکھے جو واپس نہ آئے۔ اب مجھے جملہ کہنے دینا، علم کو وہ چومے جو وفادار ہو، علم کو وہ چومے جو مرد ہو۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دو، علم کو وہ اٹھائے جو مرد ہو۔ جملہ مجھے کہنے دینا توجہ سے، بڑی بالیدہ فکریں اور نظریں اور سماعتیں ہیں۔ مرد علم کا علمدار ہے، عورتیں نسلوں کی علمدار ہیں۔ اس علم سے ہماری مردانگی کو پہچانا جاتا ہے، کیسے؟ وفا کرے گا تو مرد ہے۔ یہ علمداری وفاداری کی نشانی ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں جو مرد ہے۔ عورت بھی تو علمدار ہے، کون سی علمدار ہے؟ کا نسلوں کی علمدار ہے۔ اگر یہ بے وفائی کرے، مرد بے وفائی کرے تو علم چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ نسلیں وفادار نہیں رہتی۔ اگر عورت بے وفائی کرے تو نسل علی والی نہیں رہتی۔ سب مل کر، سب مل کر ہمارے ہاں عورت نسلوں کی علمدار ہے، اسی لیے یا علی کا نام ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ماں کی چھاتی سے لگوا کر دودھ میں تاثیر دی جاتی ہے، ابھی سے نام علی لو تاکہ ماں کا کردار ثابت رہے۔
عورت نسلوں کی علمدار ہے، مرد وفاداری کا علمدار ہے۔ اگر دونوں راستے سے ہٹ جائیں، اگر دونوں راستے سے ہٹ جائیں تو خیانت ہوگی، اور جہاں خیانت آ جائے، توجہ، جہاں خیانت آ جائے وہاں نسل اتنی تباہ ہو جاتی ہے کہ اپنے وقت کے امام کو قتل کر دیا۔ میرے مولا حسین نے کیا جملہ کہا؟ میرے مولا حسین نے یہی جملہ کہا، تم میرے مقابلے میں اس لیے ہو کہ تم جو نسل ہو وہ خیانت کار ہو، جن کی مائیں خائن ہو، جن کی نسل ہنداں سے چلے، وہ وقت کے امام کے مقابل آ جاتی ہے۔ حسین اپنے نانا کی قبر کی طرف آئے، نانا حسین کا آخری سلام قبول ہے۔ حسین اس کے بعد اپنے بھائی کی قبر کی طرف آئے، بھائی میرا آخری سلام قبول ہے۔ بھائی مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ ایک جملہ کہوں، آج حسین کہہ رہا ہے کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ایک وقت میں زینب بھی کہے گی مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ آج حسین کا گھر پورا کنبہ آباد ہے، حسین مولا کہہ رہے ہیں مدینہ رہنے کے قابل نہیں، مگر یہی زینب جب واپس آئے گی نا اور مدینے میں داخل بھی نہیں ہوگی، ایک جملہ کہے گی، یا مدینہ جدنا لا تقبلنا، نانا کے مدینہ اب زینب کا قبول نہ کرنا۔ اجر کو مدد، اے نانا کے مدینہ اب زینب کو قبول نہ کرنا۔ کیا ہو گیا؟ حسین گئے تھے، پورا کنبہ تھا، جب وہاں سے زینب آئی کوئی نہ تھا۔ حسین کی بہن زینب آزادار، 56 سال کا حسین، بڑھاپے کے آثار ظاہر، مگر یہی 56 سال کا بوڑھا جب ماں کی طرف جاتا ہے، ماں کے قبر کی طرف جاتا ہے، خدا کی قسم ایسے جاتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ قبر ماں پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا اماں ہمارا آخری سلام قبول، ارے حسین اب یہاں نہیں رہے گا، اماں زمانہ دشمن ہو گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں سیدہ کی قبر سے آواز آئی، اے میرے لال تو اکیلا نہیں جائے گا، تیری ماں زہرا تیرے ساتھ چلے گی۔ ارے حسین نے صرف مدینہ نہیں چھوڑا بلکہ زہرا نے بقیع کو چھوڑا۔ ہاں زہرا، ہاں زہرا، یہ روایت نہ پڑھتا اگر علامہ علی نقوی کی تائید نہ ہوتی۔ علامہ علی نقوی بہت بڑا نام ہے ہمارے برے صغیر کے علماء میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا عباس کی ماں مدینے میں کیوں رہ گئی؟ کہا اس لیے کہ حسین کی بیٹی زہرا وہاں تھی۔ علامہ علی نقوی بڑے محتاط عالم دین، کہتے ہیں حسین کی بیٹی زہرا وہاں تھی، اسی لیے ورنہ کوئی وجہ نہیں بنتی ام البنین مدینے میں رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا زہرا وہاں تھی۔ اب مجھ سے پوچھو زہرا رہ کیوں گئی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ زہرا آئی اماں زینب کے پاس، اماں آپ کو معلوم ہے بابا آپ کی بات کوئی ٹالتا نہیں ہے، بابا آپ کی کوئی بات ٹالتا نہیں ہے، بابا کو کہیے مجھے لے کر چلے۔ ایک مرتبہ جناب زینب مولا حسین کے پاس آئی، بھیا آپ کو معلوم ہے زہرا بچی ہے، ارے مدینے میں کیسے رہے گی؟ قبیلہ بنی
بنی ہاشم بڑا ہے، ارے اس بڑے قبیلے میں ایک بچی کیسے زندگی گزارے گی۔ ایک مرتبہ نہ جانے حسین نے کیا کہا زینب کو، جناب زینب واپس آئی، اور جب واپس آئی تو ایک مرتبہ جناب سغرا سمجھ گئی، چہرے کے آثار بتا رہے تھے سغرا نہیں جائے گی۔ ایک مرتبہ کہا اماں آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے مجھے اذن اجازت نہ ملا، ارے میں نہیں جاؤں گی، مگر یہ تو بتائیے مجھے نہ لے جانے کی وجہ کیا ہے، کوئی وجہ بتائیں گی آپ؟ ایک مرتبہ زہرا کی بیٹی زینب نے رونا شروع کیا اور کہا تمہیں کیا بتاؤں، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے اپنے بابا علی کی شبیہ بنایا ہے، میری بہن سکینہ کو میرے بھائی حسین کی شبیہ بنایا ہے، اے سغرا تیری شبیہ ماں زہرا پہ ہے، اور بھائی کہہ رہے ہیں میری شہادت کے بعد تمہیں بازاروں میں لے جایا جائے گا، درباروں میں لے جایا جائے گا، ارے میری ماں کی شبیہ کبھی کوبے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، حسین برداشت